جسٹس قاضی فاض نے صدارتی ریفرنس کے فیصلے پر اضافی نظرثانی درخواست داخل کر دی۔ کہتے ہیں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو بینچ کا حصہ بنایا جائے۔ سرکاری عہدیداروں نے میرے اور اہل خانہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی۔ درخواست کی سماعت ٹی وی پر لائیو نشر کرنے کا حکم دیا جائے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات میں کیا ہوا؟ مریم نواز نے میڈیا پر چلنے والی اندرونی کہانی مسترد کر دی۔ کہتی ہیں شہباز شریف نے کہا بھائی سے غداری نہیں کر سکتا، نواز شریف کے ساتھ ہوں، جیل میں اس وجہ سے سکون کی نیند آتی ہے۔ اپوزیشن 13 دسمبر کو لاہور میں طاقت دکھانے کو تیار۔ نون لیگ کا جلسے سے پہلے فیصل آباد میں شو، حکومت کو رکاوٹیں نہ ڈالنے کی تنبیہ کر دی۔ رانا ثناء اللہ بولے گرفتاریاں ہوئیں تو نتائج کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت کو 13 دسمبر کو آخری دھکا دیں گے۔ شاہد خاقان نباسی کا کہنا ہے کہ نااہل حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے۔ حکومت بھی اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کے لیے متحرک۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پی ٹی ایم کا ٹولہ جلسوں سے کورونا پھیلا رہا ہے۔ فردوس عاشق اوان بولی عوام سرٹیفائیڈ لٹیروں کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ شیخ رشید نے کہا 11 پارٹیاں کرپشن کیسز کی وجہ سے کٹی ہیں، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ قمر زمان کائرہ لاہور جلسے کی کامیابی کے لیے پورے اعتماد۔ کہتے ہیں 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر تاریخی جلسہ ہوگا۔ اب جتنی مرضی گالی دیں حساب تو دینا پڑے گا۔ بڑی بیماری کے مقابلے کے لیے چھوٹی بیماری کے باوجود نکلے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا اور بند گلی میں دھکیل دیا۔ ادارے تباہ ہو گئے، مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی۔ آئندہ الیکشن میں یوتھ کے ذریعے پولنگ بوتھ پر سرپرائز دیں گے۔ اب تبادلہ نہیں، کرپٹ افسر گھر جائے گا۔ وزیر اعظم کا افسر شاہی کو پیغام۔ کہتے ہیں بیوروکریسی میں اصلاحات لا رہے ہیں، اب غلطی پر برطرفی ہوگی۔ اداروں کی کارکردگی کا علم ہوگا تو سزا و جزا دینا آسان ہو جائے گا۔ نیب کا عدم پیشی پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو تیسرا نوٹس بھیجنے کا فیصلہ۔ مناسب وقت میں تیسری بار طلب کیا جائے گا۔ حفیظ شیخ کو 28 اکتوبر کو پہلا، 1 دسمبر کو دوسرا نوٹس بھیجا گیا۔ ناشتے میں انڈا پراٹھا کھانا بھی عام آدمی کے لیے خواب بننے لگا۔ کوئٹہ میں انڈے 195 روپے فی درجن ہو گئے۔ چکن نے بھی کر دیا لاجواب۔ زندہ مرغی 300 روپے کلو ہو گئی۔ گھی، دالیں، دودھ، ایل پی جی اور لکڑی بھی مہنگی۔ روزمرہ استعمال کی 17 بنیادی اشیاء پر مہنگائی کا رنگ چڑھ گیا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ بیرونی تجارت میں پاکستان کو 9 ارب 68 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا خسارہ۔ نومبر کے دوران درآمدات میں اضافے کے باعث خسارہ گزشتہ سال سے 8% زیادہ رہا۔ ایک نہیں 2 پاکستان۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور کے بھائی نے منصوبے کی تقریب میں SOPs کی دھجیاں اڑا دیں۔ اجتماع میں سینکڑوں افراد جمع ہوئے، انتظامیہ کا ایکشن کہیں نظر نہ آیا۔ 27 نومبر کو اسی مقام پر والی بال میچ کھیلنے پر پولیس نے ایکشن لیا اور منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔ بحرین نے بھی کورونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دی۔ بحرین ویکسین کی اجازت دینے والا دوسرا ملک بن گیا۔ برطانیہ میں منگل سے کورونا ویکسین کا استعمال شروع ہوگا۔ فائزر اور بایو این ٹیک کی کورونا وائرس ویکسین کی پہلی کھیپ برطانیہ پہنچ گئی۔ فرانس کا اپنے عوام کو کورونا ویکسین مفت دینے کا اعلان۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس، دوسرے روز سرائکی اور دیگر زبانوں کے سیشنز کا انعقاد۔ کانفرنس میں ادب اور سماج میں خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ خوبصورتی کا دوسرا انداز۔ اسلام آباد پر خزاں کے خوبصورت رنگ چھا گئے۔ درختوں کے سوکھے پتے رنگوں کی زبانی اپنی کہانی سنانے لگے۔
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा पीटीआई ने नौजवानों को धोखा दिया और बंद गली में धकेल दिया। इदारे तबाह हो गए, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। आइंदा इलेक्शन में यूथ के जरिए पोलिंग बूथ पर सरप्राइज देंगे। अब तबादला नहीं, करप्ट अफसर घर जाएगा। वज़ीर आज़म का अफसरशाही को पैगाम। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात ला रहे हैं, अब गलती पर बरतरफी होगी। इदारों की कारकर्दगी का इल्म होगा तो सजा और जजा देना आसान हो जाएगा। नैब का अदम पेशी पर मुशीर खजाना हफीज शेख को तीसरा नोटिस भेजने का फैसला। मुनासिब वक्त में तीसरी बार तलब किया जाएगा। हफीज शेख को 28 अक्टूबर को पहला, 1 दिसंबर को दूसरा नोटिस भेजा गया। नाश्ते में अंडा पराठा खाना भी आम आदमी के लिए ख्वाब बनने लगा। कोयटा में अंडे 195 रुपए फी दर्जन हो गए। चिकन ने भी कर दिया लाजवाब। जिंदा मुर्गी 300 रुपए किलो हो गई। घी, दालें, दूध, एलपीजी और लकड़ी भी महंगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की 17 बुनियादी अशिया पर महंगाई का रंग चढ़ गया। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ गया। बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान को 9 अरब 68 करोड़ 50 लाख डॉलर का खसारा। नवंबर के दौरान दरामदात में इजाफे के बायस खसारा गुज़िश्ता साल से 8% ज्यादा रहा। एक नहीं दो पाकिस्तान। डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर के भाई ने मंसूबे की तकरीब में SOPs की धज्जियां उड़ा दी। इज्तिमा में सैकड़ों अफराद जमा हुए, इंतजामिया का एक्शन कहीं नजर न आया। 27 नवंबर को इसी मकाम पर वॉलीबॉल मैच खेलने पर पुलिस ने एक्शन लिया और मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। बहरीन ने भी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। बहरीन वैक्सीन की इजाज़त देने वाला दूसरा मुल्क बन गया। बरतानिया में मंगल से कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होगा। फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खेप बरतानिया पहुंच गई। फ्रांस का अपने अवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। दूसरे रोज सराइकी और दीगर जबानों के सेशंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में अदब और समाज में खवातीन के किरदार के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। खूबसूरती का दूसरा अंदाज। इस्लामाबाद पर खिज़ां के खूबसूरत रंग छा गए। दरख्तों के सूखे पत्ते रंगों की ज़बानी अपनी कहानी सुनाने लगे।